बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं वसीम सती। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से। एक तरफ बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर कैद हैं, और दूसरी जानिब जो उनकी क्यादत जो जेल से बाहर है वो जो है मामलात को कंट्रोल करने में नाकाम होती नजर आ रही है। और इमरान खान साहब की जो रिहाई के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी चाहिए थी, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रायोरिटी बेसिस पे नंबर वन पोजीशन पे होना चाहिए था, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक जो है वो उन कोशिशों में नाकाम नजर आ रही है। इसकी वजूहत क्या है, इसके वो तफसीली बात हम करते हैं। और उसके साथ साथ जो पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट चल रही है, जो एक लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई का खात्मा जो है वो आज इमरान खान साहब ने करने की कोशिश की। क्या ये खात्मा मुमकिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और उसके साथ साथ आज की तासर मिला के वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल वक्त में छोड़ के गए थे, उनको दोबारा जो है इमरान खान साहब पार्टी में ले सकते हैं, उनके लिए कोई नरम रवैया रखते हैं। सब लोगों के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कुछ लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि इमरान खान साहब का उनके बारे में नरम रवैया जो है वो आज भी मौजूद है। इसके ऊपर बात होगी। और साथ साथ हम बात करेंगे इमरान खान साहब के साथ उनकी बहनों की जो मुलाकात हुई है, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि उन्होंने क्या इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से बताया, और जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये क्या कहानी है, इसकी वजूहत क्या है, इसके ऊपर भी तफसीली हम बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं, जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो जेल के अंदर कैद हैं। और तकरीबन जो है वो 1.25 साल वो गुजर गया है, उसके बावजूद जो है उनकी रिहाई जो है मुमकिन नहीं हो पा रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला हैं, उनको जो कोशिशें करनी चाहिए थी, उनको जो जो उनको इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था, शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत जो इस वक्त जो है पार्टी की बागडोर जिसने संभाली हुई है, वो वहां पर जो है वो कामयाब होती नजर नहीं आ रही। और ये जो तशवीश है वो पार्टी के हर कारकुन को और हर उस लीडर को जो है वो काफी उसके अंदर पाई जा रही है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने के लिए जो मजबूत हिकमत अमली थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में नाकाम क्यों हो रही है। आपको याद होगा कि जो 9 मई के वाकयात हुए थे, तो उसके बाद पार्टी की एक बड़ी जो एक कैडर का जो हिस्सा था वो अपनी जमात को अलविदा कह गया था। और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तर्ज सियासत और 9 मई के जो वाकयात थे उनसे उन्होंने लातल्फी का इजहार करके या तो सियासत से अलग इख्तियार कर ली थी, या उन लोगों ने फिर जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात में उन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली थी। अब वो यहाँ पर जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत मुल्क में मौजूद है, जो जेल से बाहर मौजूद है, वो क्यादत ज्यादातर वकला के हाथों में है। और आज आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब जो पिछले कई दिनों से फवाद चौधरी साहब और पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं रऊफ हसन साहब, उनके दरमियान काफी जो है वो एक ट्वीट्स जो है उनके दरमियान हुए, और काफी कलम गलोच भी हमें देखने को मिला, सख्त अल्फाज एक दूसरे के बारे में अदा किए गए। और इमरान खान साहब का की रिहाई के हवाले से फवाद चौधरी साहब का एक ही मौकफ था कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए ये जो मौजूदा क्यादत है ये काम करती नजर नहीं आ रही। उसके बाद फैसल चौधरी एडवोकेट साहब, जो फवाद चौधरी साहब के भाई जो हैं, वो तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों मुकदमा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लड़ चुके हैं। और उनको जब सलमान के वालिद साहब ने जब व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला, अपनी लीगल टीम से जब निकाला, उनकी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद हमें देखा कि काफी जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ। उसके बाद पार्टी के अंदर भी जो है वो काफी जो एक दूसरे के दरमियान जो खिलाफात थे वो खुल के सामने आ गए। और हर कोई ये बात करता नजर आया कि फवाद चौधरी के जो भाई हैं, ये दोनों भाई जो है इस वक्त पार्टी को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या पार्टी के साथ जो है वो मुश्किल वक्त में जो है वो हालात को मजीद नासाजगार करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उसके बाद ये मामला खान साहब तक पहुंचा, और इमरान खान साहब ने आज जो मुलाकात की है सलमान अकरम रजा साहब के साथ और फैसल चौधरी एडवोकेट साहब के साथ, इन दोनों के साथ ये जो खान साहब की मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में खान साहब ने दोनों को जो है वो इस मामले के ऊपर काफी उनकी जो है उन्होंने उसकी खिंचाई की है। और खान साहब ने दोनों तरफ ये कहा है कि अपने जो उनका जो मौकफ जो है वो पार्टी का, उसको जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। और ये जो एक दूसरे के खिलाफ जो बयान दिए जा रहे हैं, ये बयान बिल्कुल नहीं होने चाहिए। और सलमान अकरम राजा साहब को उन्हें हिदायत जारी की है कि फैसल चौधरी एडवोकेट साहब जो हैं उनको लीगल टीम में दोबारा उनको डाला जाए, वो हमारी लीगल टीम का हिस्सा है, उनको निकाला नहीं जा सकता। और उनको साथ साथ ये भी कहा गया कि सलमान अकरम राजा साहब जो है वो थोड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, और जो है वो पार्टी को मुतहद करने में अपना किरदार अदा करें। उसके बाद जो एडवोकेट फैसल चौधरी साहब थे,
ان کے حوالے سے بھی اور ان کو بھی انہوں نے تاکید کی خان صاحب نے، اور ان کو یہ واضح کیا کہ پارٹی کے اندر کسی قسم کی گروپ بندی یا پارٹی کی جو قیادت جو اس وقت جیل سے باہر موجود ہے اس کے بارے میں جو بیانات ہیں یہ بالکل بیانات جو ہے وہ ان کو نہیں دینے چاہیے، پارٹی پالیسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اور اس کے اوپر فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب نے اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان خان ویلر صاحب دونوں نے اس کے اوپر ان کی جو خان صاحب کی جو بات تھی اس کے اوپر انہوں نے اس کی حمایت کی کہ اب جو ہے وہ یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ دوبارہ خان صاحب نے وقتی طور پر اس معاملے کو ٹال تو دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی کہ آج فیصل چودھری ایڈوکیٹ صاحب کو عمران خان صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب کو اپنا سمجھائیں کہ وہ پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے خلاف اتنے سخت بیانات نہ دیں۔ تو اس سے تو یہ چیز تو واضح ہو گئی اور یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب کی جو رائے ہے اور فواد چودھری صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب جو ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں وہ آج بھی ان کے دل میں موجود ہے، آج بھی ان کے سینے میں یہ چیز موجود ہے، اور اسی لیے انہوں نے یہ بات کی۔ ورنہ اگر انہوں نے پارٹی سے ان کو نکالا ہوتا یا ان کو پارٹی سے نکالنا چاہ رہے ہوتے تو ان نے دو ٹوک انداز میں کہہ دینا تھا کہ فواد چودھری صاحب سے کہیں کہ شٹ اپ، آپ یہ کام نہ کریں، آپ یہ جو فالتو گفتگو کرتے ہیں، فضول جو گفتگو کر رہے ہیں آپ پارٹی کی قیادت کے خلاف، اس کا کوئی آپ کو حق نہیں ہے، آپ اپنی پارٹی کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، لہٰذا آپ کی اس پارٹی کے اندر نہ پہلے گنجائش تھی نہ آج گنجائش ہے۔ تو ایسی باتیں نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی فواد چودھری صاحب کے بارے میں عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر ضرور رکھتے ہیں، اور اس سے جو ایک امید جو بڑی ہے ان لوگوں کی، جو لوگ جن لوگوں نے مجبوری میں اپنی پارٹیوں کو چھوڑا، جن کے بچوں کو اغوا کیا گیا، ان کی جو فیملی کی جو پرائیویسی تھی اس کو بنیاد بنا کر ان کو بلیک میل کیا گیا، جس کی بنیاد پر ان کو اس کے علاوہ ان کے جو مختلف ان کے وہ جو کیسز تھے یا ان کی جو منفی جو چیزیں تھیں ان کو سامنے رکھ کر ان کو جو بلیک میل کر کے پارٹی سے ریزائن دلوائے گئے تھے، تو ان لوگوں کے لیے آج ایک امید کی کرن یہ دوبارہ جاگی ہے کہ شاید ان کا دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ان کا جانے کا جو راستہ ہے وہ آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ ان کی اور ان کی باقی جو دو بہنیں ہیں ان کی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد جب میڈیا ٹاک کی علیمہ خان صاحبہ نے، تو علیمہ خان صاحبہ نے آج بڑے واضح انداز میں اور بڑے پریسائزلی جا کے ان لوگوں کو سمجھایا کہ پچھلے 10 دنوں کے دوران عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک وہاں پر روا رکھا گیا ہے، اور عمران خان صاحب کو شیونگ کٹ 10 دنوں تک نہیں دی گئی، اس کے بعد ان کو جو بنیادی سہولیات جو ان کی ثابت فیصد کی بنتی ہے وہ بھی نہیں دی گئی، پارٹی کے وہ ہیڈ ہیں اس کی بھی انہیں لاج نہیں رکھی گئی، اور اس کے علاوہ کھانا بھی ان کو میس سے دیا جاتا رہا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جاتا ہے جو کہ ایک عام قیدی کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا۔ تو اس کی تفصیل علیمہ خان صاحبہ نے جو بتائی اس کو سننے کے بعد بھی آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کا جو ایک موقف ہے، جو ایک سٹانس جو ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش نہیں ہو رہی، تو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے اب ہوتی نظر نہیں آ رہی کہ اگر خان صاحب کے لیے اگر کوشش اگر نہیں ہوگی جب تک، اور جب تک خان صاحب جیل سے باہر نہیں ہوں گے اس وقت تک پارٹی جو ہے وہ صحیح طرح سے منظم ہو کر آگے نہیں بڑھ سکتی، اور اس کے لیے سب سے بہترین اس کا حل یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کوشش کر کے ڈپلومیسی کے تھرو ان کو دوبارہ جو ہے وہ جیل سے باہر نکالا جائے اور اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب کو جو ان کو سہولیات جیل کے اندر نہیں دی جا رہی، یہ ایک بڑا ایک کوشچن مارک ہے اس کے اوپر کہ وہ ایک ثابت نظام کو جو ہے وہ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح سے ان کے ساتھ یہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی کافی تشویشناک صورتحال ہے یہ۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے گی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر انہیں ووٹ بھی دیا، اس کے بعد جس کمیٹی نے جو 3 جو ٹاپ لسٹ کے جو لوگ تھے چیف جسٹس کے لیے جو امیدوار تھے، جو موسٹ سینئر ججز تھے، ان کے لیے جو کمیٹی جو بنائی گئی تھی کہ جس نے تعین کرنا تھا کہ کس کو جو ہے وہ اگلا چیف جسٹس ہونا چاہیے، اس کمیٹی کا بھی پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے بائیکاٹ کیا تھا۔ اس کے بعد علی میر گنڈا پور صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے پورے ملک کو جام کر دیں گے اگر جو ہے وہ یحییٰ فریدی صاحب کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 48 گھنٹوں بعد جو ہے وہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ایوان صدر میں یحییٰ فریدی صاحب کی جو تقریب حلف برداری تھی اس کے اندر موجود تھے۔ اٹ مینس کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے کو کہیں نہ کہیں سے اور کسی نہ کسی جو ہے وہ سائڈ سے وہ اس کو ماننا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو ماننا اور اس کے بعد یہ جو مفتی بیانات دینے کے بعد ان بیانات کو یو ٹرن لے کے دوبارہ اس طرف آنا،
اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ابھی سمجھ چکی ہے کہ اگر اس کو اس سسٹم کے ساتھ اگر چلنا ہے، اس نظام کو آگے لے کے چلنا ہے، پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، بانی چیئرمین کے لیے اگر آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے بہترین اور سب سے آسان حل یہ ہے کہ ابھی جو وقتی طور پر فی الحال جو چیزیں جو سامنے ہیں ان کو لے کر چلا جائے، تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ کسی جو ہے وہ صحیح سمت کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ شیراز نروہ صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹ دی ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے آج انہوں نے واضح کیا کہ گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ کسی قسم کے احتجاج کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ گنڈاپور صاحب جب آتے ہیں تو حکومت کے پاس ایک لاجک ہوتی ہے، وفاقی حکومت کے پاس، کہ گنڈاپور صاحب جو ہے وہ کے پی کے کی جو حکومتی مشینری ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں، پیسے کا استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ چیز جو ہے کافی زور پکڑتی جا رہی ہے، اور اس کے بعد اس چیز کو بنیاد بنا کر وفاق جو ہے وہ گورنر راج کا جو آپشن ہے اس کو بھی استعمال کر سکتا ہے، اور جو رہی صحیح کثر جو ہے جو خیبر پختونخوا میں جو ایک حکومت بچی ہے اس کو بھی اگر وہاں پر بھی گورنر راج اگر لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ تو بہرحال جوڈیشل کمیشن میں جو آنے کا جو فیصلہ ہے بڑا دانشمندانہ فیصلہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے پوری ٹیم نے، اور اگر وہ جوڈیشل کمیشن میں اگر نہ آتے تو جو ایک آئینی بینچ بننا ہے اس میں بھی ان کی جو ہے وہ، کیونکہ 2 ممبر کے ہوں گے اپوزیشن کے، تو آئینی بینچ میں بھی ان کی کچھ جگہ نہیں بننی تھی، اس کے بعد ان کی کوئی رائے شامل نہیں ہوتی، اس کے بعد جو ہے وہ آئینی بینچ کا سربراہ کون ہوگا اس کے لیے بھی جو ہے ان کی رائے جو ہے وہ اس کو وہ شامل اس میں نہ ہوتی، تو بہرحال اس کے بعد ہائی کورٹ کے ججز لگنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جو معاملات انہیں سارے کے سارے وہ اس جوڈیشل کمیشن کے تھرو ہی انہیں، تو بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا اچھا فیصلہ ہے، اور آج کی مناسبت سے یقیناً عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، پاکستان تحریک انصاف کو سوچنا پڑے گا کہ جب تک بانی چیئرمین جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں آتے اس وقت تک ان کی جماعت کے لیے جو ہے مشکلات کھڑی رہیں گی۔